ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ آداب دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ذرا تھوڑی نبوت کی بات کریں گے کہ نبوت بیسیکلی کیا ہے اور نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ کیسے چلتا رہا اور کس طرح سے مختلف انبیاء آئے۔ مگر میں یہاں پہ آپ کو کوئی نبوت کی ہسٹری نہیں بتانے لگا، مگر میں صرف ایک لاجیکل بات نبوت پہ کرنے لگا ہوں کہ نبوت کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کوئی میک سینس بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ بات جو ہے نا آج کی اس مونولوگ میں ہم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو یہ ہے کہ خدا نے حضرت محمد اور بہت سے دوسرے نبیوں کو اپنی بات سمجھا دی تھی، اور یعنی کس طرح سمجھائی تھی کہ خدا ان سے باتیں کرتا تھا، ان کو معجزات دکھاتا تھا، فرشتے ان کو نظر آتے تھے اور ان کو بڑی قدرتیں یا پھر بڑی میریکلز ان کو دے دیے جاتے تھے، جس سے ان کو خدا کی باتوں پہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتی تھی کہ وہ خدا کے اوپر شک کریں۔ یعنی ایک بات ایسے ہے کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے یا اپنے سینسز سے خدا کا مشاہدہ کر لیتے تھے اور خدا کی قدرت کا مشاہدہ کر لیتے تھے۔ جو نبیوں سے جو فرشتوں سے مل لیا اسے پھر خدا پہ شک تو نہیں رہے گا۔ تو مگر باقی کے جو سب انسان ہیں وہ بالکل اندھے پن کا شکار ہے کہ انہوں نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا، فرشتے نہیں دیکھے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ لیتے ہیں کہ حضرت محمد کو جو ہے وہ جبرائیل نظر آتا تھا، مگر کیا ابو بکر کو جبرائیل نظر آتا تھا؟ ابو بکر کو تو نہیں آتا تھا، یا ابو جہل کو آتا تھا، ابو لہب کو آتا تھا؟ کیا اگر ان کو بھی آتا تو شاید وہ بھی خدا پہ یقین رکھ لیتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد کا تو جنت میں اور آخرت میں اور دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ ہے، مگر اگر ابو جہل کو بھی خدا دکھائی دے دیتا، اللہ دکھائی دے دیتا، اس کو فرشتے مل جاتے، وہ نبی ہوتا، تو کیا وہ بھی خدا کا انکار کرتا؟ تو پھر ان کو خدا کے انکار کا الزام دینا یا ان کو کافر کہنا یہ غلط بات ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ باقی انسان تو ٹوٹلی خدا کے معاملے میں اندھے ہیں اور انہیں نبی کی بات پہ یقین کرنا پڑے گا، اور نبی ان کو کوئی ثبوت بھی نہیں دے رہا۔ وہ جب نبی کو کہتے ہیں کہ معجزہ کر، تو وہ معجزہ بھی نہیں کرتا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ کوئی معجزہ نہیں دیا گیا، اور قرآن کی شاعری جو اور بھی شاعر کرتے ہیں دنیا میں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے اور اس معجزے پہ یقین رکھو۔ اور دوسری بات ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ جو ہے ابو جہل یا اور اس طرح کے لوگ، ان کے پاس کیا طریقہ تھا کہ وہ پرکھ سکیں کہ کون سچا نبی ہے اور کون جھوٹا۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ نبی بتا رہا ہے قرآن کے اندر، اور آج ہم جو انہیں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں بائبل کے اندر یا قرآن کے اندر، تو ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ وہ تو باتیں ہی غلط ہیں۔ تاریخی طور پہ کتنی غلطیاں بائبل اور قرآن اور ہر مذہب کی کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ انسان زمین پہ لاکھوں سال سے ہے، مگر ان کے مطابق چند ہزار سال سے ہے۔ طوفان نوح کی باتیں یہ کر رہے ہیں، اور طوفان نوح کبھی آیا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرانے زمانے کے لوگ آج سے 1400 سال پرانے یا 2000 سال پرانے، وہ کہاں جان سکتے تھے کہ کوئی نبی یا خدا کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ ان کے پاس تو ایسے ٹولز ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جان سکتے تھے کہ کئی شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ذہنی مریض تو نہیں ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس پاکستان میں ریسنٹلی ایک خاتون تھی جس کا نام ثنا اللہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور آج یہ بات ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ذہنی مریض تھی۔ بہت سے لوگ ہیلوسینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہیلوسینیشنز کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی امراض ہوتے ہیں، ان کو سائیکیٹرک اور نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ایک سمپل بات جانتے ہیں کہ شیزوفرینیا کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو ڈفرنٹ پرسنالٹیز نظر آتی ہیں، ان کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ آپ کو اور مجھے نظر ہی نہیں آتے۔ یہ ان کے دماغ کا، ان کے برین کا ایک پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو دکھائی دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص آج سے 1400 سال پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے خدا کا فرشتہ نظر آ رہا ہے اور وہ اسے بتا رہا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بیچارہ کہیں شیزوفرینک تھا، ہمیں کیا پتا۔ یہاں آج سے 3000 سال پہلے کوئی نبی ہے جو کہ کہہ رہا تھا کہ مجھے خدا کا فرشتہ نظر آ رہا ہے، اس کو نہیں نظر آ رہا۔ یہاں کوئی پنڈت تھا یا کوئی رشی منی تھا جس کو برہما دکھ رہا تھا یا جس کو وشنو دکھ رہا تھا یا کوئی اور دیوتا دکھ رہا تھا، اور وہ ان کی کہانیاں لکھ رہا تھا، تو ہم کیسے مان لیں کہ جی وہ جو ہے وہ صحیح دماغ والا تھا اور اسے شیزوفرینیا نہیں تھا۔ شیزوفرینیا میں لوگوں کو ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہوتے ہیں، اور کئی بار ڈس آرڈرز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ہی ایک اور شخصیت محسوس کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کانشیس بھی ہوتے ہیں، مگر ہوتی وہ بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، اور اس کی وجہ سے بھی آپ اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی آلٹر ایگو خود بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نبی سمجھ رہے ہیں یا اپنے آپ کو مسیح سمجھ رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا سمجھ رہے ہیں۔ تو مسیح سنڈروم اور پروفٹ سنڈروم کی جو بات کی جاتی ہے وہ کچھ اس سے ملتی جلتی ہی چیزیں
समझ में आती हैं। फिर एक और बात है कि नबी जितने भी थे छोटे छोटे इलाकों में आए और आम तौर पे उनके मरने के बाद उनकी कहानियां ज्यादा मशहूर हुई। क्यों मरने के बाद? उसकी भी एक बड़ी सादा सी और आसान सी वजह है। आज भी जब हम देखते हैं कि कोई पीर मर जाता है तो उसके मुरीद बाद में उसकी और कहानियां मशहूर कर देते हैं और झूठी कहानियां मशहूर कर देते हैं, और आप ये कहेंगे कि नहीं गालिब अपने आप से बना रहा है, मगर मैं अभी आपको बता दूंगा कि कहां पे ये काम होते हैं। अगर आपको मुमताज कादरी याद हो जिसने सलमान तासीर का कत्ल किया था, और वो एक हत्यारा था और एक कातिल था, एक क्रिमिनल था, उसका मजार आपको पता है तहरीक लबैक वाले बना के बैठे हैं। और उसके मजार के बारे में कहानियां खादम हुसैन रिजवी खुद मशहूर कर रहा था। वो क्या थी कि उसके बाप ने ये देखा कि कब्र में से 2 बाजू निकले और उन्होंने तलवारें 2 जो है आपस में टकरा दी गुस्ताखे रसूल के मामले पे, और कब्र से उसको मुमताज कादरी की आवाज आ गई। ठीक है, नहीं मुमताज कादरी के बाप को ये बात जो है वो खादिम हुसैन रिजवी मशहूर कर रहा था। अल मशहूर मौलवी खादिम हुसैन रिजवी जो मर गया वो उस मजार की बातें मशहूर कर रहा था। क्यों मशहूर कर रहा था? इसलिए कि उन्होंने उस मजार की कमाई भी तो खानी है ना भाई। आज उसका बेटा मुमताज कादरी का बेटा गद्दी नशीन बना बैठा है वहां पे, ठीक है, तो उन्होंने उस मजार की कमाई खानी है। तो आप क्या समझते हैं जो नबियों से एसोसिएटेड होते थे, क्या उन्होंने उनकी बाद में कमाई नहीं खानी होती थी? बात यह है कि हजरत मोहम्मद जैसे वॉरियर प्रॉफिट तो बाद में पूरी की पूरी लेगेसी छोड़ के उसके ऊपर आपस में लड़ मरे उनके जो फॉलोअर्स थे। ईसा के जो होंगे या यस्सु के जो होंगे, बाइबल में तो यह लिखा है कि वो कुछ नहीं करते थे, और उसी बाइबल में से बुक ऑफ एक्ट्स में से हमें पता चल जाता है कि वो पूरी पूरी जायदादें लोगों की ले लेते थे। ये सारा कुछ वहां पे लिखा है। अब उसको तो उन्होंने गुड लाइट में लिखा है, मगर रियलिटी में हो सकता है जो गुड लाइट में उन्होंने बाद में मॉडिफाई करके लिखा, रियलिटी उससे कहीं गुना नहीं हो, हमें क्या पता। फिर एक और बात है कि अगर नबी आज के दौर में आते तो हम उनकी कहानियों और उनके दावों को बेहतर तौर पे देख सकते, हमें पता चल जाता वो सच्चे हैं कि नहीं। उनका साइको एनालिसिस करा लिया जाता, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए जाते। खैर लाई डिटेक्टर टेस्ट तो एक मतलब फजूल सी चीज है, मगर हम पता चला सकते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं सच। जैसे कि आज तो भाई सीधा सीधा चैलेंज कर देते हैं ना, आज जरा आपने मुझे साबित करो, तो ऐसी की तैसी होती है। मैं कई बार कर देता हूं। मैंने पिछले दिनों एक बंदे को चैलेंज दिया कि हाँ भाई मेरी नानी का नाम बता दो, वो गायब हो गया बिल्कुल। इस तरह के काम आज हो जाते हैं। तो आज इसीलिए कोई नबी कामयाब नहीं होता। देखिए हिंदुओं के भगवान भी हजारों साल पहले ही आए थे, आज नहीं आते कोई भी जमीन के ऊपर। कोई राम की स्टोरी रामायण आज नहीं चल रही, महाभारत नहीं चल रही आज, इसलिए कि सब गप्पे हैं पुराने जमानों की। इसी तरह बनी इसराइल का मिस्र से निकलना वो भी पुराने जमाने की गप्पे हैं। उस टाइम जो मर्जी कहानी छोड़ दे। आप मुझे खुद सोचेंगे, आप आज से 2000 साल पहले किसी जमीन के हिस्से में रहते हैं, कनान में रहते हैं या फलस्तीन में रहते हैं, जिसे आज आप इसराइल कह सकते हैं, उधर अगर आप रहते हैं और आपको कोई मिस्र के किस्से सुनाने लग जाए, तो वो जो इसराइल की आबादी होगी या फलस्तीन की आबादी होगी, उसमें से कितने लोग जाके मिस्र देख आए हों? शायद कोई 0.0001% भी ना हो। शायद लाखों में से 1 लाख में से शायद कोई चंद 100 लोग भी ऐसे ना हो, या चंद हजार लोग भी ऐसे ना हो जो कि मिस्र देख के आए हो, जिन्होंने मिस्र या इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देखा हो। तो उन्होंने कहानियां तो उनके बारे में बना ली ना। जैसे एक बात है कि अरब वालों ने चीन के बारे में अलादीन की कहानियां बना ली, तो फिर जो यहूदी थे वो मिस्र के बारे क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि मिस्र डेफिनेटली उनके एरिया में जो बड़ी एम्पायर थी, उनके टाइम में जब यहूदियत बनाई जा रही थी, उससे पहले और उनके टाइम के दौरान वो इजिप्ट ही थी, इसलिए उन्होंने उसकी कहानियां बनानी। और वो मेसोपोटामिया के खिलाफ या फारस के खिलाफ नहीं बना रहे थे, ठीक है, उन्होंने फिर उसके खिलाफ ही बनानी थी। तो इसलिए फिर कहानियां इस तरह से घाड़ ली जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि नबियों ने वाकई खुदा से बातें की, तो खुदा तो फिर बहुत बड़ा नाइंसाफ हुआ। नबियों को तो बगैर किसी कोशिश के ही खुदा ने, या बगैर ईमान रखे या बगैर सोचे समझे चीजों को एनालाइज किए बगैर ही उन्होंने तो उनको खुदा ने यकीन दिला लिया बातों का। ठीक है, खुदा जब उनके सामने आ गया या फरिश्ते उनके सामने आ गए तो उनको तो यकीन आ गया। अगर आप मानते हैं कि ऐसा सचमुच हुआ था, उनको तो यकीन आ गया। मगर आम इंसानों का, आपका मेरा क्या कसूर है कि हमें खुदा नहीं मिला? हम भी अगर पैदा हो जाते नबी तो फिर हम भी यकीन कर लेते, क्योंकि नबी तो पैदाइश से ही है ना। हजरत ईसा का पैदाइश से डिसाइडेड था कि वो नबी है, मोहम्मद का पैदाइश से डिसाइडेड था कि वो नबी है। ये तो नहीं था कि किसी टाइम खुदा ने देखा कि हजरत मोहम्मद बड़े नेक हैं तो उसने कहा चलें यार इसको नबी बना लेते हैं, बहुत ही नेक आदमी है। ऐसा नहीं था, ये पैदाइश से ही नबी थे। मूसा भी पैदाइश से नबी था, हम जानते हैं। दाऊद भी पैदाइश से, आप उसको माने, नबी था। तो बात यह है कि नबी तो पैदाइश से ही चुन लिए गए थे। ये तो एक मतलब खुदा की एक डॉगमेटिक किस्म की चॉइस थी कि जिसका उसको दिल किया उसको उसने बना दिया नबी। ठीक है, अगर वही बात है कि अगर फरिश्ता मक्के में जिस रात उसने मिलना था
حضرت محمد سے، اس رات وہ جا کے اگر ابو جہل سے مل جاتا اور اس کو وہ نبی چن لیتا اور اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیتا کہ بھائی یہ اس کو اوپر قرآن اترے گا، تو وہ بھی پھر معراج کر رہا تھا، وہ بھی مل جاتا جا کے، پھر فرشتے اس کے سامنے آ جاتے تو اس کو بھی یقین آ جاتا، قرآن اس پہ اترنے لگ گیا تھا، کیونکہ حضرت محمد کا تو کلام بھی نہیں ہے قرآن، اگر اس پہ اترنے لگ گیا تھا تو کیا پھر یہ کہتے کہ محمد تو ابو جہل سے اچھا تھا؟ نہیں تھا نا۔ تو خدا نے جس کو چن لیا اس کو چن لیا بس، اور کس بیس پہ چنا، کوئی بیسز ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو ناانصافی والی بات ہے نا کہ ایک شخص کو آپ نے نبی بنا دیا، دوسرے کو آپ نے اس نبی کا دشمن بنا دیا، اور پھر اس کی بیوی کے لیے اور اس کے لیے آپ نے آیتیں قرآن میں نازل کر دی، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اسے آپ نے قتل کرا دیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ ہمیشہ تک جہنم میں جلے گا اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ تو اگر حضرت محمد کی جگہ ابو جہل پیدا ہو جاتا تو یار وہ بھی نبی ہوتا پھر، اور اگر حضرت محمد جو ہے وہ ابو جہل کی جگہ پیدا ہو جاتے تو پھر وہ بھی جہنمی ہوتے۔ معراج ابو جہل جاتا اوپر جا کے اللہ سے ملتا اور کہتا اللہ اسے کہ ہمارے محبوب ہمارے اور قریب آ جائیے، تو وہ ہوتا۔ پھر اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کس کو اس نے نبی بنانا ہے، کوئی سٹینڈرڈ بھی نہیں ہے، کوئی پچھلا جنم تھا جس میں حضرت محمد نے زیادہ نیکیاں کی تھی اس لیے وہ اس جنم میں نبی بنے ہیں، اور ابو جہل نے اس میں بڑی برائی کی تھی اس لیے وہ ابو جہل بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مسیحیت اور یہودیت سے اور اسلام سے بھی پھر بو وہی آتی ہے، جنموں والی، فضولیات والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ پھر جس کو وہ نبی بنا کے دنیا اور آخرت کے سارے راز بتا دیتا ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا بھائی، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ اصل میں دو ہی سچویشنز تھی، یہاں تو جو نبوت کے دعوے کرتے تھے اور بھگوانوں سے باتیں کرنے کے دعوے کرتے تھے، خدا سے باتیں کرنے کے دعوے کرتے تھے، وہ سارے لوگ یہاں تو ذہنی مریض تھے، یہاں پھر وہ جانتے تھے کہ وہ سخت قسم کے جھوٹے ہیں اور وہ دھوکے باز اور شارلٹن تھے اور فراڈیے تھے وہ سب کے سب۔ یہاں پہ دوسری بات صرف یہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا انصاف پسند ہے نا تو تیسری سچویشن کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر خدا ہے اور وہ انصاف پسند ہے، یہ وہ بھی ایک علیحدہ بات ہے، اس کا ایویڈنس نہیں ہے کوئی بھی۔ اگر وہ ہے اور انصاف پسند ہے اور انسان اس نے بنائے ہیں تو پھر کسی ایک انسان کو نبی نہیں بنا سکتا۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ سب انسانوں کو برابر چانس ملنا چاہیے، اگر وہ سب انسانوں سے برابر پیار بھی کرتا ہے تو وہ کسی ایک کو نبی نہیں بنا سکتا۔ پھر اسے بات کرنی ہے تو سب سے کرنی ہے، اگر نہیں کرنی تو کسی سے بھی نہیں کرنی۔ یہ بالکل منطقی اور انصاف کا اصول ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک شخص کو نبی بنایا جائے، اس سے باتیں کی جائے اور باقی سب لوگ اس کی گواہی پہ یقین کریں، ایسے نہیں ہو سکتا پھر۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر گواہی پہ یقین کرنا ہی امپورٹنٹ تھا تو پھر سب لوگوں کے پاس اپنی اپنی گواہی ہونی چاہیے تھی، اور اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بندے کی گواہی پہ دوسرے لوگ یقین کریں تو بھائی وہ کیسے مان لیں؟ ایک انسان جو کہ نبوت نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اگر یہ کہتا کہ میں 100% سچا ہوں تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ خدا کی سچائی کو انسان آپ کو کیسے بتا سکتا ہے؟ وہ خدا کی سچائی میں وہ خدا کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ سمپل بات ہے نا کہ نبی کی گواہی اصل میں خدا کی گواہی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اور خدا کی گواہی برابر ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا پھر نا، یہ غلط بات ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کے خالق اور مالک کو پڑی کیا تھی کہ ایسے فضول طریقے سے 1400 سال پرانے طریقے سے کہ ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے، آ کے ملتا ہے اور وہ باتیں کرتا ہے۔ بھائی خدا اگر چاہتا تو وہ برین میں بھی فٹ کر سکتا تھا پیغام، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جبرائیل آتا اور ہر دن آ کے حضرت محمد کو قرآن یاد کرا کے جاتا اور پھر سال میں ایک بار وہ قرآن ریپیٹ کراتا ہر باری، اور آخری سال میں اس نے 2 بار ریپیٹ کرایا تھا جس سے حضرت محمد کو پتا لگ گیا کہ جی اب میری ڈیتھ ہونے والی ہے، اس لیے اس نے مجھے 2 بار قرآن یاد دلوایا۔ تو ایک یاد کرانے کا اور وربل کمیونیکیشن کو آج آپ بزنس کی لینگویج میں یا کمیونیکیشن کی لینگویج میں نو کمیونیکیشن کہتے ہیں یا مس کمیونیکیشن کہتے ہیں، اور خدا وہ یوز کر رہا تھا، یعنی خدا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا اسٹوپڈ مینز آف کمیونیکیشن ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا کہ ہم مان لیں کہ جو حضرت محمد سے بات کر رہا تھا وہ خدا تھا؟ تو خدا تو جانتا ہے کہ یہ بڑا اسٹوپڈ مینز آف کمیونیکیشن ہے۔ خدا کو تو پھر کوئی الیکٹرانک یا پھر پتھر کی کندہ کی ہوئی سلیں چاہیے تھی قرآن کی، جس کے اوپر کسی کو شک ہی نہ ہوتا اور وہ میسج لاسٹ بھی نہ ہوتا۔ اور قرآن کے معاملے میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو میسج لاسٹ بھی ہوا ہے، بہت سارا قرآن جو ہے ضائع بھی ہو چکا ہے آج حدیثوں سے اور تفسیروں سے اور سیرت سے ہمیں اس بات کو پتہ چلتا ہے۔ بات یہ ہے کہ نبوت ایک کوسچن مارک ہی ہے، نبوت کے اوپر یقین کرنا اصل میں ایک بیوقوفی ہے، اور نبوت سے مطلب یہاں پہ اسلام اور کرسچینٹی اور یہودیت والی نبوت ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جو یہ دعویٰ کرے اس نے خدا سے یا کسی ڈیوائن بینگ سے یا کوئی ڈیوائن پاور سے اس نے بات کی ہے اور کریٹر آف دا یونیورس اس سے باتیں کر رہا ہے، یہ ایک جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جانے سے پہلے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آپ اس چینل کو پیٹریون، پے پال، بائی می اور کافی تینوں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ان تینوں کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، آپ سپر تھینکس بھی بھیج سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کی ممبرشپ بھی لے سکتے ہیں۔ کیا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں۔ اور کیا زندگی ایک امتحان ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو پہ یہاں کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں آپ سے ملوں گا پھر کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔